ایمیزون کے گھنے جنگلوں میں، جہاں پر سختی اور جنگلات بے حد چھائے تھے، وہاں ایک غیر ملکی مخلوق کی سمفنی نے ہوا کو بھر دیا۔ دو طاقتور شکاریوں کے مابین ایک مہاکاوی دشمنی سامنے آئی۔ جیگور نیول اور ایناکونڈا سانپ، ان دونوں کے درمیان دشمنی تھی جو نسل در نسل گہرائیوں سے گونجتی رہی، جو اس بے بنیاد دائرے میں بالادستی کی جنگ ہے۔ نیول دی جیگور فضل اور طاقت کا ایک حیرت انگیز مجسمہ تھا۔ اس کی کھال گلابوں سے آراستہ اور جو پالش کانسی کی طرح چمکتی ہے۔ اس نے گھنے پودوں میں ایک خفیہ اور باقاعدہ موجودگی اپنی قائم کی، ایسی آنکھوں سے جو زمرد کی طرح چمکتی ہیں۔ اس کے پاس خاموش صحت سے متعلق اپنے شکار کو ڈھونڈنے مارنے کی غیر معمولی صلاحیت موجود ہے۔ جنگل کا چوٹی شکاری، اس نے اپنے ڈومین کے بانٹنے والے سب کے دلوں میں خوف پیدا کیا ہوا ہے۔ اس کی ساکھ جنگل کی مخلوق میں سرگوشی ہے۔ دوسری طرف سانپ، ایناکونڈا، خوف و ہراس کے تناسب کا ایک ناگ نما تھا۔ اس کا گنہگار جسم چمکنے والے ترازو کا ایک بھول بھلیا جو سیاہ زیورات کی طرح چمکتا تھا، چمکیلے اور خوبصورت جواہر کی طرح۔ ایمیزون کی زبردست رکاوٹ کی حیثیت سے اس نے دریاؤں اور دلدلوں پر تسلط برقرار رکھا، پانی کی سطح کے نیچے اور صبر کے ساتھ مل کر، جو اتنا ٹھنڈا تھا جتنا اس کا حساب لگایا گیا تھا۔ اس کی ساکھ قدیم طاقت میں سے ایک تھی۔ یہ ایک لیجنڈ ہے جو بارشوں کی تاریخ کو منسوخ کرتا ہے۔ ان کی دشمنی کا آغاز علاقے کے مقابلہ کے طور پر ہوا۔ نیول ہمیشہ ایک بہت بڑی دعوت کی تلاش میں اکثر اس شکار کی تلاش کرتا تھا جو سانپ کے ریور بینک ڈومین کے قریب رہتا تھا۔ اس کے جواب میں سانپ نے اپنے شکار کے میدانوں کی سختی سے حفاظت کی، کسی بھی مخلوق کو خوف زدہ اور استعمال کیا جس نے بہت قریب سے منصوبہ بندی کرنے کی ہمت کی۔ جنگل خود ہی اس کی سانسوں کو تھامے ہوئے لگتا تھا جب ان دونوں ٹائٹنز نے راستے عبور کیے تھے۔ ان کا پہلا براہ راست محاذ آرائی ناقابل تصور شدت کا تصادم تھا۔ نیول اپنی بجلی سے چلنے والی اضطراب اور طاقتور اعضاء کے ساتھ سانپ پر اچھال پڑا جب وہ دریا کے کنارے گھات لگانے میں گھل مل گئی۔ یہ تیز طاقت اور چالاک کے خلاف فیلنگ پنجوں اور مجبوری کی جنگ تھی۔ پتیوں نے ہلچل مچا دی، پانی پھسل گیا اور زمین کانپ اٹھی جب ان کی بنیادی جدوجہد جاری ہوئی۔ کئی گھنٹوں تک انہوں نے زندگی اور موت کا وحشی رقص لڑائی کی۔ نیول کے پنجوں نے سانپ کے ترازو پر گھورتے ہوئے زخم کو چھوڑ دیا، جبکہ سانپ کے کرشنگ گلے نے جیگور سے زندگی کو نچوڑنے اور دھمکی دی۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس کو نہ تو شکاری فراموش کرے گا، وسعت اور طاقت کا امتحان جس نے انہیں اپنی حدود میں دھکیل دیا، آخر میں نہ ہی واضح فاتح کے طور پر ابھرا۔ زنگ آلود اور زخمی، انہوں نے الگ تھلگ طریقے خاموش تفہیم کی، ان کی دشمنی برقرار رہے گی۔ تاہم جنگل نے ان کی ابدی مقابلے کا مشاہدہ کیا، طاقت کے توازن جس نے اس وسیع سبز بادشاہی کے نازک توازن کی تشکیل کی۔ جیسے جیسے دن سالوں میں بدل گئے، نیول دی جیگور اور سانپ کی دشمنی ایمیزون کے باشندوں میں ایک وینڈا اور لیجنڈ بن گئی۔ اس نے اس ناقابل معافی جنت میں بقا کے لیے انتھک جدوجہد کی یاد دہانی کے طور پر قائم کیا، جہاں صرف سب سے کم ترقی پذیر ہے۔ ان کی ایک کہانی تھی جو جنگل کے بہت ہی تانے بانے میں لگی تھی، جو دو ایپیکس شکاریوں کی پائیدار روح کا ثبوت ہے جو غلبے کے لیے لازوال جنگ میں بند ہے۔